بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت خانے کی خود ساختہ کمیٹی کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے، اس جواب کا جواب دینے سے پہلے میں مومنین کی توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہوں ایک اہم نقطے کی جانب۔ شاید لوگوں نے غور بھی کیا ہو کہ کمیٹی کے صدر نے جو جواب دیا ہے، اس کی جو ویڈیو کلپ ہے، اس کا آغاز نوحے سے کیا گیا ہے، اور نوحے کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ماتم تو نہیں ہے، باجا بجایا جا رہا ہے۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے، ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ناچتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، وجدانی کیفیت کو یہ ایسے نام دیتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے، لوگوں کو توجہ یہ دلانی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے کہ نوحے کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس قسم کا باجا سنائی دے رہا ہے کہ باضابطہ اس پر ڈانس کیا جا سکتا ہے، ناچا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کی عزاداری یہ لوگ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ہرگز ان کے اس منصوبے کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایسی عزاداری قائم کریں گے جو شہزادی فاطمۃ الزہرا، شہزادی کونین کی خوشنودی کا باعث ہو۔ انہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے، کیا یہ حدیث بھی آپ لوگ نہیں مانتے؟ الغناء اشد من الزنا، اس حدیث کا بھی آپ لوگ انکار کر دیں گے؟ اور جو ویڈیو کلپ ان کی جاری کی گئی ہے اس میں مسلسل میوزک ہے، لوگ غور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غور نہیں کیے ہیں تو وہ دوبارہ سنیں اور دیکھیں، تصدیق کریں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں یا جھوٹ۔ جس طرح سے عبادت خانہ کمیٹی جھوٹ پر جھوٹ، الزامات پر الزامات اخباریوں پر لگاتی جا رہی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ سراسر غلط بات ہے کہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف اخباریوں کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے۔ نہیں، صرف اخباریوں کی جانب سے نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو حق گو ہے۔ اور یہی نہیں، میں یہ کہوں گی کہ انہیں شرم نہیں آتی کہ مسجد بنانے کا یہ کہہ رہے ہیں اور جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی کہ مذہبی کام یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میوزک رکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ لوگ مسجد مسجد چلا رہے ہیں۔ دیکھیں، غور کریں کہ مسجد زرار، جس کو روکنے کے لیے، بلکہ روکنے کے لیے نہیں بلکہ جس کو توڑنے کا حکم جناب رسول خدا نے دیا تھا، مسجد زرار بنانے والے، ان کا مقصد یہ تھا کہ جناب رسول خدا ہی کا سہارا لے کر مومنین میں پھوٹ ڈالیں۔ یہی کام عبادت خانے کی کمیٹی کر رہی ہے۔ سورہ توبہ نکالیں، پارہ 11 رکوع 4، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرر پہنچانے کے لیے اور مومنین کے مابین پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور جو شخص پہلے سے خدا اور خدا کے رسول سے لڑا کرتا تھا، اس کو گھات کا موقع دینے کے لیے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ خدا اور خدا کے رسول سے لڑا کرتا تھا، اس کو گھات کا موقع دینے کے لیے بنائی ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ جناب رسول خدا نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اور اس مسجد کو توڑ دو۔ تفصیل ہے، میں مختصر الفاظ میں کہہ رہی ہوں۔ رسول خدا نے لوگوں کو حکم دیا کہ اسے توڑ دیا جائے، تو اسے توڑا گیا، بلکہ اس کو جلا دیا گیا۔ پھر حکم دیا جناب رسول خدا نے کہ اس کو مزبلہ بنا دیا جائے، یعنی اس پر مردار کوڑا کرکٹ ڈالا جائے۔ ہمارا مقصد عبادت خانہ بنے تو جس ضمن کے لیے اسے وقف کیا گیا ہے، یعنی جس چیز پر اطلاق عبادت ہوتا ہے وہ سب ہوں، نماز، مجلس، جشن، دیگر عبادتیں۔ یہ الزامات ہیں کہ ہم روک رہے ہیں کنسٹرکشن کو۔ ہرگز ہم کنسٹرکشن کو نہیں روک رہے ہیں۔ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ منشاء وقف کے مطابق کنسٹرکشن ہو۔ اب سب سے پہلا اعتراض، یا یوں کہوں کہ الزام اخباریوں پر
یہ لگا رہے ہیں جناب حسنین علی خان، صدر عبادت خانہ کمیٹی، خود ساختہ صدر عبادت خانہ کمیٹی حسنین علی خان صاحب، یہ الزامات ہم پر لگا رہے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ یہ الزامات نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، حقائق ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو. آپ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، الزام ان کا یہ سب سے پہلا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللیگل کنسٹرکشن جو ہو رہا ہے وہ جھوٹ ہے، غلط ہے ہمارا یہ اعتراض. تو میں یہ کہوں گی ان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہا ہے عبادت خانے کا کہہ رہے ہیں، خود ان کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اللیگل ہے. تو میں ان سے سوال یہ کروں گی، میرا یہ سوال ہے کہ اگر بقول آپ کے اللیگل ہو بھی ہے، نہیں ہو بھی بالفرض، تو کیا یہ جواز ہے آپ کے لیے؟ کیا اس کو آپ جواز بنائیں گے؟ ہماری اللیگلٹی کو آپ ثابت کر اپنے کام کو لیگل ثابت کریں گے آپ؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ اور دوسری بات یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ، ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لے چکے ہیں. آپ کا یہ زبانی بیان ہے، زبانی. کون ہے آپ؟ کیا آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ زبانی کہہ دیں گے اور مومنین اس پر یقین کر لیں گے؟ اس طرح سے زبانی بیان آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا. کیا آپ امام ہیں، نبی ہیں؟ امام اور نبی بھی پروفز دیے، دلائل دیے لوگوں کو. پروف چاہیے، ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے مومنین کو. یہ آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے عبادت خانہ. جب آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، پبلک پراپرٹی ہے، وقف جائیداد ہے، تو اس کے جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں آپ کو برسر عام بتانے چاہیے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے. جب آپ پرمیشن لے چکے ہیں تو پھر آپ پس و پیش کیوں کر رہے ہیں بتانے کے لیے؟ بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں سے، کس طرح سے پرمیشن لیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا ڈاکیومنٹس ہیں، پرمیشن لیے ہیں. یہ میپ دوبارہ بتا رہی ہوں، بلکہ دوبارہ نہیں بلکہ اتنے بار میں بتا چکی ہوں. یہ میپ شاید مومنین کو یاد ہو چکا ہے یہ میپ انہیں، لیکن پھر ایک بار میں بتانا چاہتی ہوں. یہ میپ جو سبمٹ کیا گیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس میپ میں یہاں پر جی ایچ ایم سی سے، میونسپیلٹی سے انہوں نے پرمیشن لیا ہے. پرمیشن کتنے اسکوائر یارڈز کا لیا ہے؟ لوگ جانتے ہیں 2600 اسکوائر یارڈز پر کنسٹرکشن ہو رہا ہے. پلان جو سبمٹ کیا گیا ہے وقف بورڈ میں، اس میں ایریا بتایا جا رہا ہے 2030 اسکوائر یارڈز. یہ لوگوں کو زبانی یاد ہو گیا ہے. اور عبادت خانے کی ویب سائٹ پر 2600 اسکوائر یارڈز بتایا جا رہا ہے ٹوٹل ایریا کہہ کر. ٹوٹل ایریا آپ لوگ بتا رہے ہیں 2600 اسکوائر یارڈز. یہاں پر 2030، وہاں پر 2600. جی ایچ ایم سی سے آپ نے جو پرمیشن لیا ہے، وقف بورڈ میں جو دیا 2030، جی ایچ ایم سی سے پرمیشن کتنا لیا؟ اگر لیا ہے، فرض کیجئے لیا ہے، تو کتنا لیا ہے؟ 2600 کا. یعنی آپ وقف بورڈ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وقف بورڈ میں سبمٹ کر رہے ہیں 2030، اور یہاں پر آپ جی ایچ ایم سی میں 2600 اسکوائر یارڈز کا. وہ بھی ڈاکیومنٹری پروف نہیں ہے، ڈاکیومنٹس نہیں بتا رہے ہیں آپ. یہاں پر صدر متولی کمیٹی جو لکھا گیا، متولی کمیٹی نہیں ہے، غیر قانونی ہے یہ. یہاں پر ہادی علی صاحب کے سگنیچرز ہیں. اس میپ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سبمٹ کیا گیا ہے. تو یہ بات آپ کی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو ہم بہکا رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، ہم پر الزام آپ لگا رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ تو آپ بول رہے ہیں. وقف بورڈ میں کہتے ہیں 2030 اسکوائر یارڈز، جی ایچ ایم سی میں سبمٹ کرتے ہیں اگر کیے ہیں تو پرمیشن کا، حالانکہ نہیں کیے ہیں آپ پرمیشن کے لیے سبمٹ 2600 اسکوائر یارڈز. تو پھر یہ اللیگل ہوا نا. آپ جی ایچ ایم سی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، وقف بورڈ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. پھر دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادت خانے کو مسجد کی طرح ریفر کرتے ہیں لوگ، مسجد کی طرح جانتے ہیں لوگ.
کس نے کہا ایسا آپ کو؟ مسجد کی طرح جانتے ہیں. اگر مسجد کی طرح جانتے ہوتے تو پھر مسجد کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تحیہ مسجد کی نماز پڑھی جائے. جتنے لوگ جتنے مرتبہ عبادت خانے میں داخل ہوں جب سے کہ وہ بنا ہے تحیہ مسجد کی نماز پڑھتے. آپ کتنے مرتبہ عبادت خانے میں داخل ہو اور کتنے مرتبہ تحیہ مسجد کی نماز پڑھے؟ جب اس کو مسجد ریفر کرتے ہیں، مسجد کی طرح مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، تو پھر تحیہ مسجد کی نماز کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جتنے مجالس ہو رہے ہیں، جتنے لوگ شرکت کر رہے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، جو بھی شریک ہو رہے ہیں، عبادت خانے میں داخل ہوتے ہی اگر وہ مسجد ہے تو پھر تحیہ مسجد کی نماز پڑھنی چاہیے. ایسا نہیں ہے. صرف اللیگل خود ساختہ کمیٹی اور اس کے ممبرز جو اللیگل ہیں، خود ساختہ ہیں، وہی کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے. کوئی نہیں کہتا کہ یہ مسجد ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ چونکہ لوگ مسجد مسجد کہتے ہیں اس لیے ہم فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. جی نہیں، نام چینج کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ہم آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ نام چینج کر رہے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں اخباریوں سے کہ ایک ایپلیکیشن بتائیں، ایک ایپلیکیشن بتائیں. حیرت ہے آپ کی جھوٹ پر اور آپ کی جرت پر کہ یا تو آپ جاہل نمبر 1 ہیں، یا تو آپ ساری قوم کو الٹریٹ سمجھتے ہیں کہ کچھ جانتے ہی نہیں. قوم جانتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں وقف بورڈ نے یہ پلان جو پرپوزڈ پلان کے نام سے دیکھا جا سکتا ہے، عبادت خانہ حسینی پرپوزڈ ماسک بلڈنگ ایٹ دارالشفا، یہ بتا رہا ہے، جس پر سگنیچر ہے ہادی علی صاحب کی، یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کی جانب سے سبمٹ کردہ ہے. وقف بورڈ پلان سبمٹ نہیں کرتی، وقف بورڈ تو اپروو کرتی ہے پلان. جو پلان آپ نے کمیٹی نے سبمٹ کیا ہے، سبمٹ جو کیا جاتا ہے اس کو اپروول دیتی ہے، وقف بورڈ دیتا ہے اپروول. یہاں پر پرپوزڈ ماسک اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسنین علی خان صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، اور جان کر آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ جہلا ہیں ساری قوم میں. آپ جس طرح سے بیان جاری کریں گے زبانی بغیر ڈاکیومنٹس بتائے سب مان لیں گے آپ کی بات کو. نہیں، یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایپلیکیشن بتائے، یہ جو آپ پلان سبمٹ کیے ہیں وقف بورڈ میں، یہ خود ثبوت ہے. ایسا ثبوت ہے کہ یہاں پر پریزیڈنٹ ہادی علی صاحب کی سگنیچر ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں. پرپوزڈ ماسک سگنیچر ہادی علی صاحب، دیکھیں اس کو کور کیجئے پلیز. پرپوزڈ ماسک اور یہاں پر ہادی علی صاحب کی سگنیچر ہے. یہاں پر اس جگہ پر ہم آپ کے چیلنج کو قبول کر کے یہ ثبوت دے دیے، بتا دیے لوگوں کو کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں. اگر آپ سچے ہوتے تو لوگوں کو ڈاکیومنٹس بتاتے. ہم ایک ایک ڈاکیومنٹ بتا رہے ہیں اور آپ کی جانب سے سبمٹ کردہ پلان بھی بتا رہے ہیں کہ جس پر ہادی علی صاحب کے سگنیچر موجود ہے اور جس پر پرپوزڈ ماسک لکھا ہوا ہے. اور آپ لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ وقف بورڈ نے پرپوزڈ ماسک لکھ دیا. شاید اخباریوں کو اس وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا. شبہ نہیں، یقین ہے ہمیں اور لوگوں کو بھی یقین ہے، اس لیے کہ یہ پلان سبمٹ کیا جاتا ہے کمیٹی کی جانب سے. لوگ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. وقف بورڈ نہیں بناتا ہے یہ پلان، وقف بورڈ اپروو کرتا ہے صرف. اور ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ مولا فرماتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے خدا اس کو دنیا میں ذلیل کرتا ہے. یقیناً لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ، جو قرآن اور اہل بیت کے خلاف جائیں گے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ البتہ نئی زمین جو لی گئی ہے اس کا منشا بنانے کا حق ڈونر کو ہے. ڈونر کو حق ہے
جو نئی زمین لی گئی ہے بنانے کا منشا الگ سے بنا لیں گے. یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا عبادت خانہ تھا, اس کی ایک زمین تھی, اس کے بعد انہوں نے 600 اسکوائر یارڈز خریدی اور پھر یہ ڈونر ہو گئے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا منشا الگ ہوگا, جو پرانی زمین ہے, اولڈ زمین ہے, اس کا منشا الگ ہوگا, ان کا منشا الگ ہوگا. اگر آپ قرآن اور حدیث پر فوکس کرتے حسنین علی خان صاحب تو اس طرح سے ایسی مضحکہ خیز بات ہرگز نہ کہتے جس پر لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے, اور آپ اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں روز روشن کی طرح کہ آپ کس قدر جاہل ہیں. کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ منشا الگ بنا لیں گے. آپ منشا الگ کس طرح سے بنائیں گے؟ یہ کون سا ایکٹ ہے, یہ کون سا قانون ہے کہ یہ آپ پر وحی آئی ہے, الہام ہوا ہے, یا کوئی نیا ایکٹ آپ نے ایجاد کیا ہے؟ وقف ایکٹ میں تو یہ ہرگز نہیں ملے گا کہ اگر کوئی وقف جائیداد ہے, اس میں آپ اپنی زمین کو مرج کر دیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں, خود اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ عبادت خانے میں ہم نے اپنی زمین مرج کر دی, ملا دی. جب آپ ملا چکے تو وہ زمین آپ کی نہیں رہی, وہ زمین عبادت خانے کی ہو گئی, اور اس پر وہی منشا لاگو ہوگا جو اوریجنل منشا ہے عبادت خانے کا. اس کا نام عبادت خانہ ہی ہوگا, جو اوریجنل نام ہے عبادت خانے کا, جو منشا وقف میں پہلے واقف نے وقف کیا تھا. آپ مرج نہ کرتے, اس میں ملاتے نہیں, تو یقیناً آپ الگ سے اپنا منشا بنا سکتے تھے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ لوگ خوب جانتے ہیں, آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے ہرگز. یہ لوگ جانتے ہیں کہ منشا وقف کے تحت اگر آپ اس وقف پراپرٹی میں شامل ہو گئے تو پھر اسی منشا وقف کے تحت آپ کی زمین بھی, اس پر بھی وہی جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہی امپلیمنٹ ہوں گے, وہی لاگو ہوں گے. اس کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا. ڈونر کی مرضی نہیں چلتی. آپ ڈونیٹ کر چکے, وہ عبادت خانے کی زمین ہو گئی, اب جو عبادت خانے کا وقف ہے وہی لاگو ہوگا, اور کچھ نہیں. آپ لوگ اتنی عادت ہو گئی ہے آپ لوگوں کو بدلنے کی کہ قرآن کو بدل دیا, حدیث بدل دی, دین بدل دیا, تفسیر بدل دی, مفہوم معنی بدل دیے قرآن کی تفسیر کے, آیتوں کے اور احادیث کے, بدلتے بلکہ یوں کہوں کہ شہید راہ حق سال باب العلم مولانا سید تقی الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ جس طرح روز بدلتا ہے کوئی اپنا لباس, جس طرح روز بدلتا ہے کوئی اپنا لباس, یوں بدلتے ہوئے احکام شریعت دیکھو. شریعت بدلتے آپ لوگ ایکٹس بدلنے پر اٹھ گئے ہیں. یہ ایران نہیں ہے, یہ ہندوستان ہے. یہ ذہن نشین کر لیں آپ کہ یہاں پر ہندوستان کا قانون چلتا ہے, خامنہ صاحب کا قانون نہیں چلتا. پھر آپ نے کہا کہ ہم نے کیسز ہارے. کتنے مرتبہ آپ لوگ شرمندہ ہوں گے, کتنے بار ذلیل ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ, خدا بہتر جانتا ہے. کہ اور اتنی جرت ہے آپ لوگوں میں جھوٹ بولنے کی کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. بس ایک آرڈر بتانا چاہتی ہوں, کورٹ کا آرڈر, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے خلاف ہیں, ہم مسجد کے خلاف ہیں. نماز کے خلاف تو آپ ہیں, ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیے تو ہم کو کورٹ سے آرڈر لینا پڑا. لوگ دیکھیں, اسے کور کیجئے. آرڈر ملا تھا ہمیں 2000 میں. ایسے کئی آرڈرز ہیں, یہ ایک آرڈر میں صرف بتا رہی ہوں لوگوں کے لیے, لیکن ایسے کئی آرڈرز ہیں نماز عیدین کے لیے, نماز غدیر کے لیے. بار بار ہم کو آرڈر لینا پڑا, اس لیے کہ انہوں نے جو نماز کی دہائی دیتے ہیں, مسجد کی دہائی دیتے ہیں, لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ اخباری نماز کے خلاف ہے, اخباری مسجد کے خلاف ہیں, یہ مسجد کے خلاف ہیں, یہ نماز کے خلاف ہیں. اس لیے تو ہمیں آرڈر لینا پڑا. جب آرڈر ہمیں مل گیا تو پھر انہوں نے فوری اپیل کی ڈبل بینچ پر, جس کے آنریبل جسٹس موتی لال نائک صاحب تھے اور آنریبل جسٹس بی پرکاش راؤ صاحب. اپیل انہوں نے کی تھی.
اور یہ اپیل رد کر دی گئی تھی ان کی. نماز نہیں پڑھانے کے لیے، روکنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے کمیٹی کی جانب سے، عبادت خانہ کمیٹی کی جانب سے. کتنے مرتبہ سرکار ریاض الملت الحاج و زوار مولانا سید ریاض الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی نے کئی مرتبہ، ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ سرکار ریاض الملت علی اللہ مدد ذلہ العالی علی اللہ مقامہ، نہیں اس لیے کہ مومن حی فی الدارین ہے، دو جہاں میں زندہ ہے، وہ آج بھی زندہ ہے. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ سرکار ریاض الملت مدد ذلہ العالی ان کے احسانات ہے عبادت خانے کے ضمن میں، لیکن کمیٹی اس طرح سے بائسڈ نیچر رکھتی ہے اور اپنے تعصب کا اظہار کرتی ہے کہ جب ویب سائٹ بنائی جاتی ہے عبادت خانے کی تو اس میں سرکار ریاض الملت جو پیش نماز رہ چکے ہیں اور جنہوں نے عبادت خانے کے رینوویشن میں اور کئی ایک مرتبہ عبادت خانے کے متعلق جس قدر بھی کوششیں اور کاوشیں کی ہے اس کے لیے اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. احسانات ہیں عبادت خانے کے ضمن میں بھی اور ساری قوم پر بھی احسانات ہیں سرکار ریاض الملت مدد ذلہ العالی کے، لیکن اپنی بغض و عداوت کا، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ویب سائٹ پر سرکار ریاض الملت مدد ذلہ العالی مولانا سید ریاض الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ کا نام نہیں تھا، ذکر نہیں تھا. ہمارے کہنے پر صرف نام لکھا گیا، بعد میں ہمارے پاس پروفس ہے کہ پہلے جو ویب سائٹ بنی تھی، ان کی ویب سائٹ کے پیپرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس میں ذکر نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ آپ کی قدورت اور آپ کی عداوت بتائے ہم لوگ ان کی کہ کس قدر آپ کو بغض و عداوت ہے اخباریوں سے، تو صرف نام لکھا گیا، لیکن انہوں نے جو کچھ کوششیں اور کاوشیں کی اس کے رینوویشن کے لیے، جو کچھ بھی کیا، جو امداد کی، جو مدد کی، اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو یہ تو ایک ضمنی بات تھی. میں یہ بتا رہی تھی کہ حسنین علی خان صاحب، آپ صرف زبانی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے پروفس نہیں دے سکتے کہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ہم الزامات لگا رہے ہیں. ہم پروف کے ساتھ ایک ایک ڈاکیومنٹ بتا رہے ہیں. آپ ایک بھی ڈاکیومنٹ بتانے کے موقف میں نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے سارے کام اللیگل ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ سے آپ ڈیل کرتے ہیں، یعنی عبادت خانے کی کمیٹی ڈیل کرتی ہے، رقم اصول آپ کرتے ہیں، پرمیشن آپ لیتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ ڈیل آپ کرتے ہیں، پرمیشن آپ لیتے ہیں، کنسٹرکشن آپ کرتے ہیں، رقم آپ وصول کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی کمیٹی لیگل ہو گئی. ہزارہ اللیگل کمیٹیز ہے جس کا میں پروف کے ساتھ بتا سکتی ہوں وقف پراپرٹیز پر جو قابض ہیں. اور یہی نہیں، اس کی ایک بہترین مثال مومنین کے لیے دوں گی، اس لیے کہ عبادت خانہ کمیٹی والوں کے تو ذاتی مفادات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان کے ذاتی پرسنل مفادات کے لیے انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور یہی نہیں، میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں. حسنین علی خان صاحب آپ کہہ رہے تھے ہم کیوں چاہیں گے، ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم ایسا کیوں کرنا چاہیں گے. ہم آپ کی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ آپ خامنہئی صاحب کے پپٹ ہیں، وہ جیسا چاہیں گے آپ ویسا ہی کریں گے. آپ کی اتنی ہی حیثیت ہے، آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ کے مراجع کرام کے منصوبے ہیں کہ آہستہ آہستہ سارے عاشور خانوں کو، جس طرح سے میں نے گزشتہ کلپس میں بتایا کہ یہ اصولی جماعت کس طرح سے جتنے بھی عاشور خانے ہیں، مولا علی پر حضرت عباس کا عاشور خانہ نیمبوڑے پر ہے اور دیگر بھی میں نے بتائے جس کی مثالیں دی، اس کو مسجد بتا رہے ہیں. اسی طرح عبادت خانے کو بھی مسجد بتا کر وہاں پر علم کی استادگی نہ ہو پائے، مجالس و جشن ختم کر دی جائے. اسی لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ ایک مہرے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں خامنہئی صاحب کی جانب سے. بس آپ کا اتنا ہی کام ہے، اتنی ہی حیثیت ہے آپ کی، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہی نہیں، میں کہوں گی، کہتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشنز آپ لے رہے ہیں، ڈیل آپ کر رہے ہیں وقف بورڈ سے، تو لہٰذا آپ کی کمیٹی لیگل ہو گئی. جی نہیں، حضرت ابوالفضل العباس کی جو بارگاہ ہے اس کا کنسٹرکشن، بی بی کے علاوے کا کنسٹرکشن، کوہ امام الزامن کا کنسٹرکشن، یہ سارے کنسٹرکشن جو ہو رہے ہیں، یہ سب کنسٹرکشنز
الکوثر ٹرسٹ والے کر رہے ہیں، تو کیا وہ لیگل کمیٹی بن جائے گی بارگاہ ابوالفضل عباس کی، بی بی کے علاوے کی، کوہ امام زمین کی؟ لوگ غور کریں یہ کس طرح سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث آپ نہیں پڑھ سکتے حسنین علی خان صاحب، تو کم سے کم ایکٹس پڑھ لیجئے، کم سے کم ایکٹ پڑھ لیجئے۔ وقف ایکٹ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ عبادت خانے کے کنسٹرکشن کے ذمہ دار خود کو بتا رہے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مینیجنگ کمیٹی اور تولیتی کمیٹی دونوں ایک ہی ہیں۔ دراصل لینگویج ڈفرینس ہے، بس اتنا ہی کہوں گی اس کے لیے۔ آپ کا جواب بس اتنا ہی ہے، آپ کو یہ کوٹ سکھائے گا، کوٹ بتائے گا، سکھائے گا کہ تولیتی کمیٹی متولی کمیٹی ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مینیجنگ کمیٹی اور تولیتی کمیٹی میں کیا ڈفرینس ہے، وہ آپ کو کوٹ سکھائے گا۔ تیار رہیے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اخباریوں سے میری اپیل ہے کہ محرم کا قرب ہے، 4 مہینے ہیں صرف محرم کو۔ یہ سارے جو زبانی باتیں ہیں جس کا آپ کے ایمان سے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ محرم کا نام لے رہے ہیں، صرف لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، ان کی سپورٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو پھر کیجئے، آپ تنہا کیجئے، ایک شخص کافی ہے حق پر ہو اگر تو کامیاب ہونے کے لیے، لیکن آپ حق پر نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ جھوٹ بیانی سے اور آپ اللیگل کام کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں، لوگوں کی ہمدردی لینے کے لیے، عزاداروں کو کہ جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ 4 مہینے رہ گئے ہیں، محرم کا قرب ہے، لہٰذا بس آپ لوگ رکاوٹ مت ڈالیے، اپیل ہے۔ تو میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، اب میں جو کہوں گی اس کے بعد آپ لوگ اسکرین پر دیکھیں گے کہ کس طرح سے عیارانہ اور مکارانہ چال چل رہی ہے عبادت خانہ کمیٹی کہ محرم کا قرب ہے، محرم کا قرب ہے، مجالس اعزاء میں، جشن میں، اس میں ہم رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ کہہ کر لوگوں کو بہکا رہی ہے۔ یہ ہم 4 مہینے پہلے یہ کہہ رہے ہیں، 4 مہینے ہیں، ہم ان سے جو بات چیت کر رہے تھے 2018 سے بات کر رہے تھے، دسمبر 2018 سے، جس وقت کے انہوں نے اعلان کیا اس وقت سے ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے، لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تحفظ عبادت خانہ کمیٹی TS حیدرآباد کے نام سے ایک پیج بنایا گیا تھا ہماری جانب سے، پھر اس پیج پر جو کچھ کے عبادت خانہ کمیٹی کی جانب سے ڈالا جا رہا تھا کہ اللیگل کنسٹرکشن ہو رہا ہے، عبادت خانے کو مسجد بتائی جا رہی ہے، وہ سارے ان کے پوسٹ ڈالے جا رہے تھے، پھر اس کا جواب دیا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد حسنین علی خان صاحب نے خود پرسنلی جواب بھی دیا، پرائیویٹ میں بھی جواب دیا، پھر پبلکلی بھی انہوں نے جواب دیا خود اپنے نام سے۔ عبادت خانے کے پیج پر بھی لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ 2018 دسمبر 2018 سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، ان کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت کیا جا رہا تھا، حجت تمام کی جا رہی تھی، اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ اس طرح سے کنسٹرکشن کریں گے تو پھر رکاوٹیں اگر آئے گی، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، یعنی منشاء وقف کو نہیں مانیں گے، ہماری بات نہیں، منشاء وقف کو اگر نہیں مانیں گے، اس کے مطابق آپ اگر کنسٹرکشن نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مجبوراً کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں 2018 میں ہو گئی، دسمبر 2018 سے 2019 جنوری میں بھی اسی تعلق سے جو بات ہوئی وہ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر رکاوٹیں ہوں گی تو کمیٹی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اس کے باوجود یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ بول کر کہ 4 مہینے باقی رہ گئے ہیں محرم کو، اور اخباری حضرات کی جانب سے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ جھوٹ نہ بولیں، سچ سے کام لیں۔ اگر آپ مذہبی کام کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، سچ بات کہہ کر رہے ہیں۔ دنیاوی امور میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا کہہ رہا ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ایسا کام مذہبی کام کرنے کے بعد، مسجد بنانے کی دہائی دینے کے بعد آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ سوچیں، لوگ غور کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ
جو بھی عزاداری کو روکا وہ دنیا میں ذلیل ہوا. جو بھی عزاداری کو روکا وہ دنیا میں ذلیل ہوا. تو پھر عزاداری کو تو خامنہئی صاحب روک رہے ہیں. فتوے دیکھ چکے لوگ، بارہا دیکھ چکے، خونی ماتم کے خلاف، عزاداری کے خلاف، علم مبارک کے خلاف. عبادت خانے کے ضمن میں ہی میں نے بتایا کئی بار آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد میں علم استاد ہو اور تو یہ مسجد کی شان کے خلاف اگر ہو اور مسجد کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو. علم سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ان کے پاس، ان کے مذہب میں، عبادت خانہ کمیٹی جو ہے ان کے مذہب میں علم سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے انہوں نے جو پہلے عشرے میں، محرم کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس میں اخباری حضرات کی جانب سے جو علم مبارک استاد ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے پولیس کمپلین کیا گیا تھا. ایسے ہی لوگوں کی جانب سے کیوں کمپلین کیا گیا تھا؟ اسی لیے وہ نہیں روک سکے، اس لیے آج اس کو مسجد کہہ رہے ہیں. مسجد کہہ دو اور یہ فتویٰ بتا دو خامنہئی صاحب کا کہ مسجد کی شان کے خلاف ہے، مسجد کے کاموں میں رکاوٹ ہو رہی ہے، لہٰذا علم یہاں پر استاد نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں جو بھی عزاداری کو روکتا ہے وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے. تو مسجد خامنہئی صاحب ہی تو آپ کے عزاداری کے خلاف بولتے ہیں، عزاداری کو روکتے ہیں. عراق میں کس کی حکومت ہے؟ سیستانی صاحب کی ہے. وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، حضرت عباس کے حرم میں آزادی سے مجلس نہیں کر سکتے. لوگ جانتے ہیں پابندی ہے مجلسوں پر. وہاں پر آزادی، آپ اگر باواز بلند روئیں تو وہاں پر آ کر روکا جاتا ہے. باواز بلند نوحہ پڑھیں، مجلس کریں تو انہیں وہاں پر روکا جاتا ہے. تو پھر آپ کی بقول دنیا میں ایسا شخص ذلیل ہوگا جو عزاداری کو روکے گا. ایران میں خونی ماتم نہیں ہوتا، روز اربعین عراق میں خونی ماتم نہیں ہوتا. حکومت سیستانی صاحب کی ہے، حکومت خامنہئی صاحب کی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سیستانی صاحب ذلیل ہیں، خامنہئی صاحب ذلیل ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہے، اس لیے کہ جو عزاداری کو روکے گا وہ دنیا میں ذلیل ہوگا. ماتم اور خونی ماتم کے خلاف، عزاداری کے خلاف فتوے وہی دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مذمت ہماری کر رہے ہیں. نہیں، لوگ آپ کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ مذمت جو لوگ کر رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اور یہ عوام پر ظاہر نہ ہو کہ آپ کے خلاف مومنین ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو بلاک کر رہے ہیں، کامنٹ کرنے نہیں دے رہے ہیں. یہ بلاک کرنا بتا رہا ہے، روکنا بتا رہا ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں. اور لوگ جانتے ہیں کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں یا منشائے وقف کے ساتھ ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجلس، جشن اور دیگر عبادات کے لیے یہ قائم کیا گیا ہے، وقف کیا گیا ہے عبادت خانہ، اور یہ مسجد نہیں ہے. آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ میری بات آخر میں کہہ رہی ہوں، لیکن میں مومنین سے گزارش کرتی ہوں کہ حسنین علی خان صاحب نے جو جواب جاری کیا ہے اس کلپ کو شروع سے سنیں، اور سٹارٹنگ میں جو بیک گراؤنڈ میں جو بھی ہیں، حسنین علی خان صاحب ہیں یا جو بھی ہیں، جو یہ عبادت خانہ کمیٹی کی جانب سے ہی بیان جاری ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو، تو کہنا یہ ہے کہ جو سٹارٹنگ میں جو شخص بول رہا ہے اس نے نماز پنجگانہ کا ذکر کیا. میں بتا رہی ہوں لوگوں کو کہ یہ لوگ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دراصل دشمنان علی ولی ہیں، دشمنان ولایت مولانا علی ہے. ثبوت دے رہی ہوں میں اس کا کہ سٹارٹنگ میں جو شخص بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہے کہ نماز پنجگانہ کا ذکر ہے، نماز عیدین کا ذکر ہے، شب برات کے اعمال، شب قدر کے اعمال کا ذکر ہے، مجالس و جشن کا ذکر ہے. نماز عید غدیر مسنگ ہے، نماز عید غدیر کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا بھول جانا بتا رہا ہے. لوگ جانتے ہیں جو تاریخ سے واقف ہیں، جب ولایت مولانا علی کا اعلان ہوا تھا تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، لیکن جب بعد میں پوچھا گیا تو کس نے کہا تھا کہ ہم بھول گئے.
اسی طرح سے آج عبادت خانہ کی کمیٹی کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں بھی نماز عید غدیر کا ذکر نہ ہونا بتا رہا ہے کہ ان کا تعلق اسی فرقے سے ہے، اسی مسلک سے ہے جو 72 فرقوں میں ہے، جو ناری ہے، ناجی نہیں ہے، اور جس کا عبادت خانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غاصب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اللیگل طور پر۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ خدا کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو علی ولی سے یعنی وصی رسول سے کینہ رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں ان کے متعلق، خدا کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں روگ ہے، خدا ان کے روگ کو اور زیادہ کر دے، اور زیادہ کر دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔